یہ 10,000 بہتر ہے اس 50,000 کے مقابلے میں. میں عرض کرتا ہوں پہلا حق دیا انسان کی جان محفوظ ہے. دوسرا حق یہ دیا انسان کا مال محفوظ ہے. ہر انسان کا مال محفوظ ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ فلاں غریب ہے میرا مال لوٹ لے گا، فلاں کمزور ہے میرا مال لوٹے گا. اسلام نے اجازت دی ہے اپنی ذاتی ملکیت پہ اپنے مال کی حفاظت، اور اسلام نے اس حفاظت کو کر کے دکھایا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لیے گئے. یہود کے ساتھ خیبر کی جنگ فیصلہ کن جنگ ہے، اور جزیرت العرب سے یہودیوں کے نکالنے والی جنگ یہ خیبر کی جنگ ہے. حضور کے پاس ایک یہودی آیا، سیاہ کالا، اسود نام ہے، اسود اس کو کہتے ہیں، اور اسود راعی بکریاں چرانے والا ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہیں. پوچھتا پچھاتا آیا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے کہا ٹوکرے میں. پہلے تو اس کو یقین نہ آیا کہ اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ اتنے جھوپڑے میں رہتا ہوگا. جھوپڑے کا پلہ ہٹایا، اندر دیکھا آقا بیٹھے ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کہنے لگا میں اگر کلمہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری رسالت کو مانو. کہنے لگا میں نے مان لیا تو کیا ملے گا؟ کہا تو نے اگر مان لیا تو میں سب سے پہلے تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا. ہر آدمی کی مرض کے مطابق جواب دو نا. حضور حکیم ہے، حضور حکیم الامت ہے، حضور کائنات کے سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں، حضور اس کی نفسیات کو جانتے ہیں. حضور نے کہا سب سے پہلی چیز اٹھا کر تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا. کہنے لگا یہ سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو؟ میرے جیسے چروائے کو جس کے کپڑوں سے بدبو ہوتی ہے آپ جیسا شہنشاہ اپنے سینے سے لگائے گا؟ فرمایا یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لے میرے آقا کے سامنے. اچھا اور کیا ہوگا؟ فرمایا دوسرا حق تجھے یہ ملے گا کہ جس طرح ہماری جان اس طرح تیری جان، جس طرح ہمارے حقوق اس طرح تیرے حقوق، جس طرح ہمارا مال اس طرح تیرا مال، جس طرح ہم محفوظ اس طرح تو محفوظ. اس نے کہا سچ کہتے ہو؟ کہا سچ کہتے ہیں. کہا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. باتیں کو سمجھنا، باتیں کو ذہن سے نہ نکالنا. میرے آقا کا کلمہ پڑھانا. تو کہنے لگا یہ مال ہے یہودی کا، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہودی کا مال ہے، مجھے حکم کیجیے میں کیا کروں. حضور علیہ السلام نے نماز، روزہ، حج، جہاد، زکات کسی کا حکم دینے سے پہلے کہا نہیں ہم لڑے یہودیوں سے رہے، یہ بکریاں بھی یہودیوں کی ہیں، لیکن یہ تو امانتاً لے کے آیا ہے وعدہ کر کے، سب سے پہلے جاؤ اپنے مالک کی یہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر حکم بتاؤں گا. سب سے پہلے جاؤ اپنے مالک کی یہ بکریاں واپس. میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں اب جو دشمن کی فصلوں کو جلایا جاتا ہے، میدان جنگ میں دشمن کا پانی بند کیا جاتا ہے، میدان جنگ میں دشمن کے بچوں کو بھی انہوں نے مارا ہے، لیکن میرے آقا نے دشمن کی بکریاں بھی واپس کی ہیں، دشمن کی بکریاں واپس کی ہیں، مال کو محفوظ کیا. جب واپس آیا کہا میں مال دے کے آ گیا ہوں. حضور نے کہا نماز کا وقت نہیں تجھے نماز پڑھنے کا کہوں، زکات تیرے اوپر ہے نہیں زکات کا کہوں، رمضان کا مہینہ نہیں تجھے روزے کا کہوں. اب یہی عبادت ہے جو جہاد ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جا، اس میں شریک ہو جا. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنیے اور آج کے مجاہدین کو دہشت گرد کہنے والوں پہ لعنت بھیجیے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو اس میدان جہاد میں شہید ہو جائے تو میں تجھے وعدہ سے کہتا ہوں، میں تجھے یقین سے کہتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال تجھے کوثر اور تسنیم کا شراب پلائے گا، تجھے کوثر اور تسنیم پلائے گا. رب ذوالجلال تیرے اس کالے رنگ کو چمک دمک کے اندر تبدیل کرے گا. تیسری بات میرے آقا نے فرمائی، رب تیرے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا، رب تیرے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا. آگے بڑھا، میدان میں لڑ کر شہید ہو گیا. لاشیں جمع کی جا رہی ہیں، صحابہ کا دائرہ ہے، دیکھ رہی ہے یہ بندہ نہیں مل رہا کس کو کون ہے، اس بندے کی پہچان نہیں کون ہے. میرے آقا پیچھے پیچھے، صحابہ کیا اختلاف ہے کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ سب کی پہچان ہو گئی ہے، اس کی پہچان نہیں ہوئی. نام تھا اس کا اسود رائی، اس کو کہتے تھے اسود رائی، اس کی پہچان نہیں ہو رہی. میرے آقا نے فرمایا تم کو پہچان نہیں ہو رہی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اس کو کوثر و تسنیم پلا دی ہے، رب نے اس کے چہرے کی رنگت کو سفید کر دیا ہے، رب نے اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے. مال کی حفاظت کا حق یہ دوسرا انسانی حق ہے جو اسلام نے دیا ہے. تیسرا حق میں اختصار سے کہتا ہوں اسلام نے تیسرا حق ہمیں دیا ہے عزت اور آبرو. بلکہ میرا خیال میں اس موضوع کو اگلے جمعے کے لیے چھوڑتے ہیں، میں اپنی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. عزت اور آبرو کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت
اسلام نے دی ہے، اتنا دیا ہے کہ کسی کی عزت اور آبرو میرے آقا بھی طواف کر رہے ہیں، میرے آقا بھی طواف کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی طواف کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ ہے نا، سب کا ایمان ہے۔ حرم شریف کا یہ قبلہ اور کعبہ دنیا کا سب سے منور، مقدس اور اعلیٰ جگہ ہے۔ میرے آقا اس اعلیٰ جگہ کا طواف کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے غلاف کعبہ کو پکڑا، عبداللہ بن مسعود نے غلاف کعبہ کو پکڑا، عبداللہ بن مسعود نے حجر اسود کا بوسہ لیا، طواف کیا۔ میرے آقا نے عبداللہ بن مسعود کو بات سمجھاتے ہوئے کہا، عبداللہ کیا سمجھتے ہو کائنات میں سب سے زیادہ مقدس، حرام اور محترم جگہ کون سی ہے؟ یا رسول اللہ یہی ہے جو اللہ کے انوارات و تجلیات کا محور ہے، مرکز ہے۔ فرمایا عبداللہ اس بیت اللہ سے زیادہ ایک جگہ زیادہ مقدس ہے، زیادہ محترم ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا کی زبان ہے، اس میں جس کو شک ہو بے ایمان ہے، اس میں جس کو شک ہو بے ایمان ہے۔ ہمیں یقین ہے، پھر یقین کے ساتھ سنیے گا۔ میرے آقا نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اس بیت اللہ کے غلاف، اس بیت اللہ کی حدود، اس بیت اللہ کے پتھروں، اس بیت اللہ کے اشیاء و کپڑے سے، ہر چیز سے زیادہ محترم ایک انسان کی عزت اور آبرو ہے۔ ایک انسان کی عزت اور آبرو کو جو خاک میں ملاتا ہے، جو بےزتی کرتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے، گویا بیت اللہ کو بھی گرا دیتا ہے، وہ بیت اللہ کو بھی گرا دیتا ہے۔ ایک انسان کی بےزتی کرنے والا، ایک انسان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانے والا بیت اللہ کو گرانے والا ہے۔ میں ادنا درجے پہ بات کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عزت و آبرو کے خلاف اشتہار چھاپنا، ایک ہے ٹی وی کے اوپر کمپین چلانا، ایک ہے پوری دنیا میں اس کو دہشت گرد کہنا۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں مقدس ترین طبقہ مجاہد ہے اور ذلیل ترین الزام جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ہم نے ذلیل ترین الزام مقدس ترین طبقے کو دیا، کیا یہ ہم اس کی عزت و آبرو کو خاک میں نہیں ملا رہے؟ جب عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں تو پھر ہم بیت اللہ کو ڈا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کو گرا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ رب الجلال بیت اللہ کی توہین سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بات کہتا ہوں، کسی لکھنے والے نے لکھا اور پیارا لکھا، کہا پچھلی صدی میں امریکہ، یورپ، عیسائیت، مستشرقین نے ایک اصطلاح چنی تھی، مسلمانوں کو کعبہ سے، مدینہ کے اماموں سے، بیت اللہ کے اماموں سے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، دین سے دور کرنے کے لیے وہابی کی اصطلاح چنی تھی۔ آج بھی دیکھو تبلیغی جماعت آئی ہے، وہ جی ہیں بڑے اچھے ہیں وہابی، باتیں آپ کی بڑی ٹھیک ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ ان کے گلے بڑے تیز ہیں، یہ ان کی آوازیں بڑی ٹھیک ہیں، ان کی کیا وہ سریلی باتوں میں، لیکن یاد رکھنا تو میں وہابی بنا دوں گی، یہ وہابی بنا دیں گے۔ یہ یورپ نے، عیسائیت نے وہابی کی یہ اصطلاح مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے چنی تھی، وہابی کی یہ اصطلاح۔ اور آج کتنے ممبر اور محراب پہ بیٹھ کے نہیں کہتے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے چٹ لکھی مولانا مکی کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حرم اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مولانا مکی کو اللہ زندہ جاوید رکھے، فرمایا جن کی ان کے پیچھے نہیں ہوتی ان کی کہیں بھی نہیں ہوتی، جن کی ان کے پیچھے نہیں ہوتی ان کی کسی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جس کی نماز حرم کے امام کے پیچھے نہ ہو، جس کی نماز مدینے کے امام کے پیچھے نہ ہو، اس کی نماز میرے پیچھے ہو جائے گی؟ نہیں، کسی کے پیچھے نہیں ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہابی کی اصطلاح چنی گئی دین سے دور کرنے کے لیے، دینی تحریکوں سے دور کرنے کے لیے۔ جب یہ اصطلاح پرانی ہو گئی نا، اس صدی میں نئی اصطلاح آ گئی ہے دہشت گرد۔ اب جو بھی داڑھی والا ہے وہ دہشت گرد آ گئی، جو بھی ٹکڑی والا ہے دہشت گرد ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، گمراہ لوگ، بے دین لوگ جس کو دہشت گرد کہہ دیں تو آنکھیں بند کر کے اس کو متقی اور اللہ والا کہہ دینا، اس کو متقی اور اللہ والا کہہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے وہابی کی اصطلاح چنی تھی دینداروں سے دور کرنے کے لیے، آج دہشت گرد کی اصطلاح چنی ہے دینداروں سے دور کرنے کے لیے، مجاہدین سے دور کرنے کے لیے۔ ہمیں اس دہشت گرد اور وہابی کی اصطلاح کا توڑ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سارے کو یہ کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ کرم کرے اس بندے پہ جسم پتلا تھا، جسم کمزور تھا، کھاتا کم تھا، بیچارہ نیند کم کرتا تھا، رات کو بستر پہ نہیں سوتا تھا، ننگی زمین پہ سوتا تھا کہ میں بستروں کا عادی نہ بن جاؤں۔ مولانا الیاس دہلوی نبر اللہ مرتدہ، اللہ نے اس کو ایک فکر کی تھی کہ لوگ سنتوں سے دور ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، لوگ ایمان سے دور ہیں، لوگ مسجدوں
کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, ہندوستان میں جائیں, اللہ آپ سے کوئی کام لے گا. الیاس دہلوی نے آگے سے فوراً جواباً کہا کہ میں کیا کام کروں گا, میں کمزور ہوں, علم میرے اندر نہیں, عمل میرے اندر نہیں, صحت میری ٹھیک نہیں, جان میری کچھ نہیں, میں کیا کام کروں گا. حرم کے امام پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے, الیاس دہلوی پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے. بس امام نے آگے سے جواباً کہا, الیاس صاحب یہ تو بتائیے خواب میں یہ کہا گیا کہ آپ کام کریں گے یا یہ کہا گیا کہ ہم کام کریں گے, یہ کہا گیا کہ آپ کام کریں گے یا یہ کہا گیا کہ ہم کام لیں گے, کہا یہ کہا گیا ہم کام لیں گے. فرمایا جب اللہ کام لیتا ہے تو چونٹی سے ہاتھیوں کو مروا دیا کرتا ہے. اللہ کام لیا کرتا ہے, اللہ کام لے لے گا. رب نے کام لیا نظام الدین کا مرکز ہے, رب نے کام لیا راوین کا مرکز ہے, رب نے کام لیا. اور جاؤ یورپ کے اندر, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں جب زور میں آتا ہوں تو چپ کرنے کو دل نہیں کرتا. یورپ میں فرانس کا شہر بنا پیرس کے شہر کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شہر نہیں تھا. اور شاہ فیصل اللہ ہڈیاں ٹھنڈی کر دے, اس نے کہا تھا مجھے پیرس میں تم نے سب کچھ بنا دیا, مجھے پیرس میں ایک مسجد بنانے دو. مصر اس وقت فرانس کی بادشاہ تھی, اس نے جواباً کہا تھا تم حدود حرم میں ہمیں ایک چرچ بنانے دو, ہم پیرس میں تمہیں ایک مسجد بنانے دیں گے. کتنا گھٹیا مطالبہ رکھا, کتنا ذلیل مطالبہ رکھا. تم حدود حرم میں کعبہ کے قریب ہمیں مسجد بنانے دو, ہم ہمیں فرانس میں پیرس میں مسجد بنانے دیں گے. فیصل چپ ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. رب نے یہ توفیق تبلیغی جماعت کو دی ہے یا دہلوی کی. آج پیرس کے اندر 500 سے زیادہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. آج پیرس کے اندر 500 سے زیادہ مسجدیں. رب ذوالجلال نے اس تحریک کو اٹھایا, اس تحریک کو ابھارا, اس تحریک کو قبول کیا. جو مخالفت کرتا ہے ہم اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہم اس کو معذور سمجھتے ہیں. مولانا عمر پالن پوری ایک بات فرمایا کرتے تھے, میرے وہ ساتھی جو مایوس ہو جاتے ہیں تبلیغی جماعت کو مارتے ہوئے دیکھ کر, میں ان سے کہتا ہوں مولانا عمر پالن پوری فوت ہو گئے, یہ کہا کرتے تھے تبلیغی جماعتوں کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے تم جاؤ گے تمہیں عشق رسول میں مارا جائے گا, تمہیں عشق رسول میں مار کھانی ہے. تمہیں عشق رسول میں مارا جائے گا, تم نے عشق رسول میں مار کھانی ہے. جب تم مار کھا لو گے نبی کی سنت کے مطابق اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے گا. میرے بھائیوں یہ لوگ مارے کھا گئے. مولانا عبد الوہاب جو آج راوین کے مرکز کے امیر ہیں, ان پہ ایک عرصہ گزرا, راوین میں رہ کے ایک ہفتہ کھانا نہیں ملتا تھا. وہاں سے پیدل چلتے, جماعت آتی اور لاہور کے اسٹیشن پہ دسترخوان لگتا اور وہاں جماعت والے ان کو کھانا کھلاتے. کھانا کھا کے یہ فقیر پیدل راوین چلا جاتا. اس طرح محنت سے کام کیا. وہ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں, میں اور آپ اپنے گھروں میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ سال میں ایک دفعہ جب وہ دعوت دیں تو ہم ان کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اس اجتماع گاہ کو بھر دیں. بارش ہوتی ہے ہو جائے, دھوپ آتی ہے ہو جائے, ہم اتنا کر دیں گے. اللہ ہم سال میں سے روزہ نہیں لگا سکتے, اللہ ہم چلا نہیں لگا سکتے, اللہ ہم کمزور ہیں, لیکن ہم ان کا دست و بازو بننے کے لیے اللہ تاکہ مر جائیں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں, اللہ مر جائیں ان کے ساتھ حشر ہو جائے. ہم انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. کل سے اجتماع شروع ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے انشاءاللہ انسانی حقوق کا یہ موضوع اگر جو میں چلے گا.